بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوکی ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا خادم ملک محمد نواز سوکی، حاضر خدمت۔ ناظرین، میرے ساتھ لالا عزت خان، آپ کہیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ ناظرین، میں ایک دن آ رہا تھا گاڑی میں کچھ چند دن پہلے، تو کسی دوست نے مجھے کال کیا جی کہ ملک صاحب وہ آپ درختوں کو پرام کرتے ہیں، تو ایک فلانی جگہ پہ درخت کاٹا گیا ہے، ذرا اس کو نظر مارو۔ تو میں نے کہا ہاں میں آ رہا ہوں، میں فتح جنگ سے آ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں اس کو۔ تو میرے سالہ تھا ساتھ، پڑھا لکھا آدمی ہے، تو اس نے کہا جی کہ درخت آپ کا ادھر کون سا ہے؟ میں نے کہا وہ، تو کہتا ہے کہ سی ڈی اے کے اسلام آباد کے درختوں کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ تو میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ یہ درخت ہمارے ہی ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے تو اپنے ہم سے نہیں سنبھالے جاتے، کوئی کاٹ کے لے جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ اویئرنیس دینی ہے، اور اس سے پہلے لالا کے پاس جانے سے پہلے آج میں ان سے اس کا لا بھی پوچھواؤں گا، کیونکہ انہوں نے بہت ڈیوٹی کی ہے اس محکمے میں۔ ذرا پہلے جو مجسٹریٹ صاحب نے سی ڈی اے کے، انہوں نے کل ایک اور بندے کو جیل بھیجا ہے، ₹1,00,000 جرمانہ بھی کیا ہے۔ آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا ہے، السلام علیکم لالا۔ وعلیکم السلام۔ دیکھا ہے آپ، یہ جو سبز رنگ کی سزوکی ہے، آپ خدا پر یقین مانیے 2-3 دفعہ یہ میرے سامنے بھی آئی ہے، میں نے اس کو روکنے کی ہے، لیکن میں جلدی میں تھا، کبھی کسی میٹنگ میں جا رہا تھا کبھی۔ تو کیا کہیں گے یہ ہے آپ لوگ؟ ملک نواز سوکی صاحب، آپ کا انتہائی مشکور ہوں، لیکن سب سے پہلا، پھر بعد میں بھول جاتا ہوں، جی جی، سب سے پہلا میں، رمضان کا مہینہ ہے اور آخری عشرہ ہے، میں اپنا سی ڈی اے کے مجسٹریٹ کے لیے، وہ سردار محمد آصف صاحب کے لیے جی، میں دل کے گہرائی سے دعا گو ہوں، اللہ اس کے اور اس کے اہل آل پر رحم و کرم کرے، آمین آمین۔ اور اللہ پاک ہمیں ایسے بہادر، نڈر اور ایسے ناڈر اور ایسے قداور شخصیت اور بھی دے دے، جس کا اپنے محکمے کا عزت کا بھی خیال ہو، اپنا نوکری کا بھی خیال ہو، اور ہمارے ایسے باتوں سے سر فخر سے بلند ہو جاتے، کیونکہ سی ڈی ایک میزبان ادارہ ہے۔ 22 لاکھ لوگوں کو جو وجود میں آتا تو چند لوگ تھے، تو یہ 22 لاکھ لوگوں کو اس وقت ہم سروس دے رہے، دن پہ دن ہمارا سٹاف کٹتا ہی جا رہے۔ بالکل، یہ بات صحیح ہے، بالکل ہوتا ہے۔ سوری ناظرین، میں لیکن میں آتا ہوں آپ کے بات پر، یہ جو میں ادھر ایک بات کہنی بھول رہا ہوں، یہ جو واٹر سپلائی کا محکمہ ہے، یہ مجھے پتہ چلا ہے، میں نے ایک دفعہ کمپلین کی ہے، روڈ پہ پانی کھلا ہوا تھا، تو پتہ چلا ہے کہ G5 اور G6 میں یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ دیکھو، یہ جب پائپ لائن لیک ہوتی ہے تو یہ بڑے گہری کھدائی بھی کرتے ہیں، بیچ میں کئی دفعہ ان کو ایسی چیزیں بھی ڈھس گئی ہیں، سردی بھی ہوتی ہے، اور یہ لوگ کام کرتے ہیں، جو حقیقت بات ہے۔ لیکن مجھے ایک بہت بڑا دکھ ہوا ہے ناظرین، کل پرسوں سن کے، میں نے ایک بار سپلائی کی لائن لیک تھی، تو وہ بندے کام کر رہے تھے، تو میں نے کہا آپ کتنے آدمی اس میں؟ تو وہ ہنس پڑے اور رونے پہ آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ملک صاحب، ہم پہلے G5 اور G6 میں 24 بندے تھے، 24 بندے تھے، اور اس وقت لائنیں بھی نہیں تھیں۔ اب تو ہر جگہ سے ظاہر چیزیں ہم نے جب دیکھا ہے، یہ پرانے سیکٹر ہے، اس نے کہا سارے ریٹائر ہو گئے ہیں، کوئی فوت ہو گئے ہیں، اب ہم 3 بندے 2 سیکٹروں میں رہ گئے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے یار؟ 7,000 ویکنسی خالی ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب بھی، جیسے ابھی ہمارا کیپٹن نور الامین صاحب آئے، اب یہ تو 9 آدمی ہے، یہ پورا اسلام آباد میں تو نہیں گھوم سکتے، ٹھیک ہے؟ اب مثال کے جیسے لاشاری نے وقت گزارا تو وہ پھر سمجھ گیا، جس طرح ہمارا دوسرا چیئرمین صاحب نے اب یہ وقت گزارے، اب غلط لوگ ان کو گائیڈ کرتے ہیں، صحیح تفسیر اس کو نہیں بتاتے، اور وہ چکروں میں ہے جی چلو ہم ٹھیکیداروں کے ذریعے۔ میں ایک بات، یہ غلط بات، چیئرمین صاحب مہربانی کر کے، اگر مینو پتہ چلیا اور مینو دکھ بھی ہویا کہ جناب 24 بندے، اس وقت لائنیں لالا نہیں تھیں، اب تو لائنیں جگہ جگہ سے یہ گلی ہوئی ہیں نا، جو بات سچی ہے وہ سچی ہے۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جناب 24 بندے کہاں،
اور اس وقت مطلب آبادی کدھر تھی اور اب 3 بندے کہاں اور آبادی کدھر ہے یار, یہ تو بات ہے. لیکن آج ٹاپک تھا ہمارا درختوں کا, لیکن یہ جو بات سچ ہے, ہمارے بھائی ہیں, ہماری کوئی دشمنی نہیں ہوتی ناظرین, جو بات سچی ہوتی ہے وہ سچی دکھاتا ہوں, جو کرپشن ہوتی ہے وہ بھی ایسے ہی دکھاتا ہوں. لالا یہ اس پہ ذرا قانون بتا دیں آپ, یہ درختوں پہ جو روز مجھے اسٹیٹ صاحب بھی مطلب ماشاءاللہ وہ دھماکے دار فیصلہ دیتا ہے. ملک صاحب جیسے میں نے کہا, میں پھر بھول جاؤں گا, اس کا لا شارٹ لفظوں میں اتنا لا سخت ہے نا, جو میں اگر اس کو 302 کے مرڈر کے ساتھ کمپیئر کروں تو اس سے اگر سخت نہیں تو کم بھی نہیں ہے. اچھا, لا اتنا سخت ہے. ٹھیک. اب 302 میں بھی ظاہر ہے جب آپ کے پاس شہادت نہ ہو, عدم ثبوت کی بنیاد پر اندھیرا ہو, تو بندہ شک کا فائدہ اٹھا کے پھر فارغ ہو جاتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کیا ہے, کیونکہ ہمارا پولیس اسی طرح ڈیوٹی نہیں کرتا. اسی طرح لا کے بارے میں اس کے باقاعدہ ایک چھوٹا سا ڈائے سے کام شروع ہوتا ہے, اس کو ڈایا بولتے ہیں. اچھا, کہ یہ آدھا انچ کا درخت ہے تو کتنا جرمانہ ہے, اور اگر انچ کا ہے کتنا ہے, اور اگر یہ 6 انچ کا ہے تو کتنا ہے, اور اگر یہ فٹ کا ہے تو کتنا ہے. اس لیے اچھا, لوگ تو اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا سا درخت تھا, لیکن چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے نا. جس طرح ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلا دن 9 مہینے کا ہوتا ہے, تو کیا چھوٹے بچوں کو آپ مار دے چھوٹا تھا, اس کو کیا ہے, نہیں, اپنی تو پورا انسان کو مارے. صحیح بات ہے. پھر اس کے قانون جو ہے نا وہ انتہائی سخت ہے. اچھا, ہمارا جو ہے نا قانون میں کسی جگہ پر یہ جو جانور کو ہم گرفتار کرتے ہیں اور اس کے لیے پاٹک بنے اس کو بند کرتے ہیں, تو اس میں لکھا جاتا ہے, باقاعدہ گارڈ کے پاس ایک گارڈ بک ہوتے ہیں, اس میں یہ سارا تفصیل اس کا لا وغیرہ لکھا ہوتا ہے. اچھا, فارسٹر کے پاس بھی ہوتے ہیں. اور اگر وہ صحیح اس حساب سے اس کی جس طرح مطلب ہے ایک پولیس والا پرچہ کاٹتا ہے, تو اگر وہ صحیح پرچہ کاٹ جائے تو کیس عدالت میں پھٹ جا رہے, اگر پرچہ کمزور کاٹ جائے تو پھر ٹھیک نہیں ہوتے. میں اس کا ساتھ ایک بات آپ کو بتاؤں, مجھے اللہ معاف کرے, رمضان کا مہینہ ہے, یا یہ 92 میں تھا, یا 93 میں تھا, یا 94 میں تھا, ان سالوں میں ایک تھا. میاں شکیل الدین کا کاخیل صاحب ہمارا مری میں ڈی سی لگا تھا. اچھا, تو مجھے سی ڈی اے کے کچھ بندوں نے اپروچ کیے, جو آپ کو یار دوست ہے اور علاقے کا ہے اور تبھی بھائیو کی طرح, تو آپ ہمارا ساتھ جائے, ہمارا کچھ بندے اس نے پکڑے ہوئے. تو میں نے کہا کیا کیا, کہتے ہیں درخت کاٹے. یہ مجھے اس وقت کا یہ سمجھ صحیح آ گیا. اچھا, تو میں جا کے بڑا چوڑا ان کے ساتھ ہو کے چلو یار چلتے ہیں کاکا خیل صاحب سے, میری مثال سپاٹا بھی کریں گے. تو وہ ہمارا سردار محمد آصف صاحب سے بھی زیادہ قانون والا تھا. اچھا, زیادہ محب وطن تھا اس سے بھی. اچھا, ماشاءاللہ. یا اس نے بھی صحیح لا پڑا تھا. وہ جب ہم گیا, اللہ اس کا اب جس حالات میں اللہ پاک میرا خیال میں ریٹائر ہو گیا, اللہ اس کو انتہائی عزت دے, ہمارا اس نے بڑا عزت کیا. اچھا, اور اس وقت مزے کے بعد بتاؤ, یہ شاید خاکانہ بازی کوئی میں نے وغیرہ نہیں تھا, یہ وہ ادھر بیٹھا تھا اور اپنے علاقے کا نوا گیا, اس کو دعوت ماوت دے رہا تھا, چھوٹا بچہ بھی تھا. ہم چاروں نے اکٹھا چائے مکوڑے بھی کھائے. اس نے مجھے کہا, اس کے آنکھ کو میں آنسو آ گیا. چلا آپ نے بولا ہے جی کہ یہ بندے چھوڑ دو, دیکھا لالا, کیونکہ مجھے نہ بھی نہیں کر سکتا بندے بھی, تو میں اس کے طرف دیکھ رہا تھا, با خدا روزی سے اس کے آنکھ کو میں آنسو آ گیا. میں نے کہا میاں صاحب کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا لالا بھی پہلی بار آئے, مجھے انتہائی افسوس ہے, لیکن آپ کی اس کرسی پر میرا سکا والد بھی بیٹھا ہوتا تو میں اس کو بھی نہیں کرتا, کیونکہ میں نوکری کرتا ہوں عزت کے لیے, اور یہ میرا شوق تھا. میں ڈاکٹری میں نہیں گیا, انجینئرنگ میں نہیں گیا کہ میں پولیس افسر بنوں گا اور انصاف کروں گا. تو یہ درخت کے معاملے میں میرا والد کو کسی نے قتل کیا ہوتا تو تیرے سفارش پہ میں ان کے ساتھ نرمی کرتا. میرے بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہوتا, میں کہا باسے سے آگے درخت کے معاملے میں میں قانون کے مطابق سزا دوں گا. کہتے یہ ہمارے بچے ہیں, یہ باقاعدہ ثنا خوان, یہ ثنا بولتے ہیں, ثنا, یہ بالکل صحیح بات ہے. اور کہتے ہیں پھر اس نے مجھے حدیث سنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے درخت کے بارے میں بڑا سختی سے فرمائے کہ درخت نہ کاٹنا, درخت لگانا جرم ہے. اچھا, کہنے کا میرا مقصد ہے کہ درخت کا اتنا ہی جرم ہے. اب عام لوگوں کو چونکہ پتہ نہیں ہے. دوسرا میں آپ کو آتا ہوں لا کے بارے میں.
درخت لگانا جتنا، کیونکہ گورنمنٹ آفر کرتا ہے جاؤ شجرکاری کرو، درخت نصب ایمان ہے لگانا، لگا سکتے ہو، لیکن کاٹنے کا آپ کو اجازت نہیں ہے. نہیں آپ کا اپنا گھر ہے، ٹھیک ہے، ذاتی ملکیت ہے، آپ نے اس میں کوئی پودا لگایا، وہ بڑا ہو گیا، آپ کو کوئی تکلیف دیا، قانون یہ ہے کہ آپ نے متعلقہ ڈائریکٹریٹ انوائرمنٹ کو اپلیکیشن دینا ہے. ٹھیک. وہ ڈائریکٹر یا ڈی جی یا ڈپٹی ڈائریکٹر مجاز افسر جو ہے نا علاقے کے گارڈ کو فارسٹر کو، کیونکہ علاقے کے لوگ متعین ہوتے ہیں، فلانا گارڈ فارسٹر کو وہ لکھے گا. وہ گارڈ فارسٹر جو ہے نا اس کے اوپر اپنا، اگر وہ ایماندار ہے تو صحیح رپورٹ دے گا کہ آیا اس درخت کے اس کے پڑوسی کو تکلیف ہے، اس کو مطلب مکان کو نقصان ہے، کیا ہے، کیا اس کو کاٹنا بہت ضروری ہے، یا کیڑی پڑ گیا یا کیا ہو گیا. وہ پھر ڈائریکٹر اور ڈی جی بھی اتورائز نہیں کاٹنے کا. اچھا. وہ ایپلیکیشن کے ساتھ وہ رپورٹ لگتے، اور وہ ایپلیکیشن یہ اس پہ جناب اسی طرح تھرو پراپر چینل ایپلیکیشن چیئرمین کے پاس جاتے، اور چیئرمین صاحب اس کا پھر اپروول دیتے، اور وہ درخت کاٹ کے پھر آپ نے گورنمنٹ کے کسٹڈی میں دینے. ٹھیک. یہ اس کا ہے. اب عام آدمی سے اگر کوئی ہمارا طرح آپ کے طرح آدمی، آپ بڑا محب وطن آدمی چیزوں کو اکثر دیکھتے رہتے، ہمیشہ میں نے دیکھے، اچھا پھر ایک پروگرام میرے خواہش پہ اور کسی موقع پہ کر لیں گے. یہ جو مٹی اٹھانا ہے یا کچرا ڈالنا ہے، اس کے اوپر ایک اور پروگرام، وہ بھی آپ کو لا بتا دوں. لا میں بہت سخت جرم ہے، تو میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں، اور میں جسریر صاحب کا شکر گزار ہوں، اور ان لوگوں کو کہتا ہوں چاہیے خدا کا خوف کرو. یہ جو آپ درختوں کی کٹائی کرتے اس میں کمائی کرتے، کیونکہ یہ مافیا ہے، کوئی اور جرم کر لو، یہ درخت مت کاٹو. تو سردار آصف صاحب زندہ آباد اور آپ زندہ آباد. یہ اس نے بالکل. ناظرین میں لالا کو زحمت دوں گا کیونکہ انہوں نے انوائرمنٹ میں یہ بہت ڈیوٹی کی ہے. اب میں جب پروگرام کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ نالوں میں نہ ڈالے تو اور کدھر ڈالیں. یار یہ اس کا ایک لا ہے. میں لالے عزت خان سے آپ کو تھوڑی سی اس بارے میں وضاحت کرواؤں گا اگلے پروگرام میں. اس پروگرام میں دیجیے اجازت، نیک دعاؤں کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ سونے دے والے.